بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ PMLN جو ابھی تک انتخابی مہم کا آغاز نہیں کر سکی، اس کی بنیادی طور پر وجوہات کیا ہیں اور کیا PMLN کے اندر اختلافات کا خاتمہ ابھی تک ہوا یا نہیں ہوا، ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ کہاں تک پہنچا، اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ اور بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ چیئرمین کہ جس کو الیکشن کمیشن نے تو مسترد کر دیا ہے، لیکن وہ خود کو چیئرمین کہلوا رہے ہیں، بیرسٹر گوہر، تو PTI کیا اسٹیبلشمنٹ سے بہتر تعلقات کی خواہاں ہے؟ کیا PTI اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتی ہے؟ کیا PTI اس کے حوالے سے کوئی کمیٹی بھی تشکیل دے چکی ہے؟ اب کیا عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے دستبردار ہو چکے ہیں؟ کیا عمران خان اپنے ان الزامات سے دستبردار ہو چکے ہیں جو وہ اسٹیبلشمنٹ پر لگاتے رہے ہیں؟ کیا وہ میر جعفر، میر صادق، غدار، جانور ان الزامات سے مکمل طور پر دستبردار ہو چکے ہیں؟ ان دو موضوعات پر ہم تک بات کریں گے، پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے دو رپورٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں انتخابات کا سیزن چل رہا ہے، انتخابات ہوا چاہتے ہیں، میرے خیال میں باقی 33-34 دن رہ گئے ہوں گے، 8 فروری کو ہونے ہیں، اور جنوری میرے خیال میں آج 5 تاریخ ہے، تو باقی دن آن کے بچے ہیں۔ تو بہرحال انتخابات ہوا چاہتے ہیں، اور تمام تر سازشوں کے باوجود، انتخابات کو التوا میں ڈالنے کی ہر ممکن سازشوں کے باوجود، چاہے وہ سازشیں نگرانوں نے کی، چاہے وہ سازشیں اسٹیبلشمنٹ نے کی، چاہے وہ سازشیں پولیٹیکل پارٹیز نے کی، جن کا عوام میں بیانیہ ایک ہوتا ہے تو ودن پارٹی ان کا بیانیہ الگ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں دم توڑ چکی۔ اس کے حوالے سے جو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں PMLN کے حوالے سے۔ اب ظاہری طور پر تو حمزہ شہباز اور مریم نواز ایک ہو گئے ہیں، لیکن ان کے گروپس میں جو مسئلہ تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ دانیال عزیز، احسن اقبال، جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی اور زبیر خان، اور یہ جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ، اور جب ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو پھر جو بھونچال آئے گا وہ بڑا ہی عجیب ہوگا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اس انتظار میں ہے کہ PMLN آخر کب ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ کرے گی، تاکہ پھر اس کے بیچ میں وہ کچھ چیزیں سمیٹ لے، کچھ الیکٹیبلز کو گھسیٹ کر لے آئے اور ان کو PMLN کے سامنے کھڑا کر دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی حکمت عملی میں کس قدر کامیاب ہوتی ہے۔ تو بہرحال PMLN کے اندر اختلافات کا آج بھی ایک پورا جنگل موجود ہے، اور PMLN اس جنگل میں گھوم رہی ہے کہ کہیں سے انہیں باہر جانے کا راستہ ملے۔ اب ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون میں پارٹی کی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ اب تک حل نہیں ہو سکا۔ پارٹی قیادت کی جانب سے ناراض اراکین کو منانے کے لیے جتن جاری ہیں۔ نون لیگ کی قیادت قومی اسمبلی کی ٹکٹ دینے کے لیے حتمی فیصلے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ چند ہفتوں میں ناراض اراکین کو منانے کے بعد حتمی ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب ناظرین، اس حوالے سے نواز شریف کا کہنا ہے کہ مجھے انتخابی مہم چلانے کی جلدی نہیں ہے۔ انتخابی مہم مطلب صرف 15 ڈیز بس، کیونکہ ووٹرز کی میموری شارٹ ہوتی ہے، اور ایک لمبی انتخابی مہم چلائی جائے تو پھر لوگ بھول جاتے ہیں۔ مطلب آج نواز شریف جلسہ کر کے جائے اور جو نواز شریف اپنی تقریر میں بات کہے، اس کے بعد پھر بلاول بھٹو آ کے وہیں پہ تقریر کرے، تو یقیناً لوگوں کا وہ مائنڈ تو ڈائیورٹ ہوگا۔ تو وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کی ٹکٹوں کے فیصلے پر آخری مرحلے میں غور کر رہی ہے۔ جن حلقوں میں ٹکٹ نہیں دی جا سکی وہاں ناراض رہنماؤں کو منانے کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 119 اور 120 میں مریم نواز نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں، اور زیادہ امکان ہے کہ وہ 119 سے الیکشن لڑیں گی۔ NA 118 سے حمزہ شہباز، NA 122 سے سعد رفیق، NA 132 سے شہباز شریف، NA 124 سے رانا مبشر، اور NA 125 سے سیف کھوکھر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 126 سے افضل کھوکھر، NA 127 سے عطا تارڑ، NA 128 سے حافظ نعمان، NA 129 سے مہر اشتیاق، اور NA 130 سے نواز شریف خود میدان میں ہوں گے۔
नाज़रीन, N119 से मरियम नवाज ने इलेक्शन लड़ा तो फिर साबिक MLA अली परवेज मलिक अपने इस आबाई हल्के से खड़े नहीं होंगे। अब उन्होंने 117 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, लेकिन वो मरियम नवाज के सिवा अपना हल्का किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, अभी आगे चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब नून लीग की IPP से अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई और अलीम खान ने भी NA-119 और 117 से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। अगर 117 में अलीम खान को एडजस्ट किया गया तो अली परवेज मलिक के लिए लाहौर में कोई और हल्का नहीं बचेगा। यानी PMLN को बड़ी कुर्बानियां देनी है। अभी तो PMLQ को 4 नशिस्तें देनी है। अब नून लीग की क़यादत रोयल असगर के बेटे को सूबाई सीट देकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाएगी या नहीं, ये भी वक्त फैसला करेगा। अब इसमें तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा है कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ बलूचिस्तान में पार्टी टिकट जारी किए हैं। अब औरंगजेब का कहना है कि बलूचिस्तान के अलावा कहीं भी कोई टिकट जारी करने का अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी क़यादत इस ज़िम्न में जो फैसला करेगी उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये फटा यहाँ पर अभी तक जूं का तू मौजूद है। अब PMLN मैंने कहा ना कि एक तरफ तो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, दूसरी तरफ टिकटों की तकसीम। अब हमारे सहाफ़ी दोस्त इमदाद सुमर साहब जो लाहौर में होते हैं, उन्होंने एक चीज कही थी कि नवाज शरीफ ग्राउंड पर नहीं थे। अब नवाज शरीफ ग्राउंड पर जब नहीं थे, जब वो वापस आए तो ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीजें तब्दील हो चुकी थी। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि क्या इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से दस्तबरदार हो चुके हैं? क्या PTI ने सरेंडर कर दिया है? क्या PTI ने हथियार डाल दिए हैं? क्या PTI घुटनों के बल बैठ गई है? इस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद करने के लिए क्या PTI मरे जा रही है? नाज़रीन, इस मामले पर बात करते हैं। ये एक रिपोर्ट है जो अंसार अब्बासी साहब की मुरतब करदा है। अब आपको पता है कि अंसार अब्बासी साहब एक बहुत नामवर सहाफ़ी हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने इश्यूज को तय करने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि आया पार्टी के बानी अब भी अपने इल्ज़ामात पर कायम हैं जो उन्होंने इदारे और उसकी आला क़यादत के खिलाफ आयद किए थे। अब कशीदगी को कम करने के लिए PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इस हवाले से मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा है कि जो है वो आइंदा इंतखाबात से कबल PTI मुल्क की ताकतवर और स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात चाहती है। ठीक है नाज़रीन, ये इस चीज को आप जहन में रखिएगा। अब उन्होंने कहा कि पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं और पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि उसका मौक़िफ़ सुना जाए। यानी हमें एक बार सुनो तो सही, हमें अपने पास बिठाओ तो सही। मरे जा रहे हैं, सांस जा रही है। और मजीद जो है वो बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा जा रहा है, या बैरिस्टर गौहर का कहना है कि किसी भी तरह की गलतफहमी को बातचीत से हल करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उन्होंने किया है। और उनका कहना है कि पार्टी मुख्तलिफ हलकों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहती है। उन्होंने इसरार किया कि पार्टी माहौल को बेहतर करना चाहती है और तामीरी मुज़ाकरात शुरू करना चाहती है ताकि धुंध छट जाए। PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई इशू नहीं। PTI, इमरान खान और हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। ताहम अब भी ये वाज़ेह नहीं कि पार्टी के बानी चेयरमैन अब भी अपने बयानात और फौज की आला क़यादत बशमूल साबिक आर्मी चीफ या मौजूदा आर्मी चीफ और इदारे के खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात पर कायम हैं या नहीं। PTI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन ने रब्ता करने पर बताया कि PTI और इमरान खान कभी भी फौज के खिलाफ नहीं रहे और जो कुछ बैरिस्टर गौहर ने कहा है वो PTI के जेल में कैद रहनुमा की पॉलिसी है। उन्होंने याद दहानी कराई कि इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से कबल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। जब उनसे ये पूछा गया कि जो कुछ इमरान खान ने माजी में फौज और उसकी आला क़यादत या आला कमांडर्स के खिलाफ कहती रही हैं, उस पर उनका आज मौक़िफ़ क्या है, तो उस पर रऊफ हसन ने जो है वो कहा कि मतलब उस पर नाराज हो गए, बरहम हो गए
اور کہا کہ آپ پی ٹی آئی سے متعصب ہیں۔ اب انہوں نے اصرار کیا کہ اس نمائندے کے بارے میں کہ ان کی رائے کو اس خبر میں شائع کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے فون کال کاٹ دی۔ مطلب ناراض ہونے اور اچانک فون کال کاٹنے سے قبل رؤف حسن نے کہا کہ عمران خان بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کا ادارہ ان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ عمران خان اپنے 9 مئی سے قبل اور بعد کے بیانات میں فوج اور اس کی قیادت بشمول آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، تو اس پر رؤف حسن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کبھی بھی فوج پر باحثیت ادارہ تنقید نہیں کی ہے۔ عمران خان کی جانب سے موجودہ آرمی چیف آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور دیگر پر عائد کردہ الزامات کے حوالے سے جب رؤف حسن سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اب بھی وہی رائے رکھتے ہیں جو اس وقت اس پر رکھتے تھے۔ رؤف حسن کا کہنا تھا کہ فوج کا ادارہ اہم ہے، افراد نہیں۔ جب اس نمائندے نے عمران خان کی 9 مئی کے بعد دی گارڈین اخبار میں شائع ہونے والے انٹرویو کے بارے میں پوچھا جس میں عمران خان نے پاک فوج پر تنقید کی تھی، تو رؤف حسن نے کہا کہ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کہا اور اصرار کیا کہ بانی چیئرمین کی بات کا غلط حوالہ دیا گیا تھا۔ 14 مئی 2023 کو برطانوی اخبار دی گارڈین میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق عمران خان نے فوج پر تنقید میں اضافہ کر دیا ہے۔ فوج کے سربراہ پر الزام عائد کیا ہے کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر مجھے گرفتار کرایا گیا اور میری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ برطانوی اخبار نے عمران خان کے حوالے سے مزید کہا کہ بلا شبہ میری گرفتاری کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے۔ پاکستان کو اب آرمی چیف چلا رہے ہیں۔ ہمارے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن آرمی چیف نے کروایا ہے۔ عمران خان نے دی گارڈین سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ فوج قانون سے بالا تر ہے، آئی ایس آئی قانون سے بالا تر ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی قانون سے بالا تر ہے تو آپ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، لوگوں کو غائب کر سکتے ہیں، ججز پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس ادارے کا کوئی احتساب نہیں، یہ جمہوری نہیں۔ ناظرین، یہ عمران خان نے جتنے بھی الزامات عائد کیے ہیں، یاد رکھیے گا یہ وہ الزامات ہیں جو عمران خان خود اپنے دور اقتدار میں جو کچھ خود کرتا رہا، یہ سب وہی ہے کہ عمران خان محسوس کر رہا ہے کہ جو میں نے بویا تھا وہ میں آج کاٹ رہا ہوں، اور یہ الزامات جس طرح انہوں نے کیے ہیں وہ یہی ہیں۔ اب انہوں نے دی گارڈین میں شائع ہونے والی خبر کی کبھی تردید بھی عمران خان نے نہیں کی، اور دوسری صورت میں بھی دیکھیں تو عمران خان پی ٹی آئی اور پارٹی کا سوشل میڈیا 9 مئی سے قبل اور بعد میں اعلیٰ فوجی قیادت اور ادارے کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری اور 9 مئی کے واقعات پر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے ادارے یا اس کی اعلیٰ سربراہان پر تنقید کا سلسلہ بند کر دیا، تاہم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور بیرون ملک میں بیٹھے پی ٹی آئی کے کچھ اہم افراد فوج مخالف پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کو یاد ہے نا میجر عادل راجہ جن کا فیلڈ کورٹ مارشل بھی ہوا تھا، اس طرح کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے، اس طرح کی جو ڈس انفارمیشن سیل بنا ہوا ہے، انہوں نے کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اندازہ کریں نا کہ مطلب پریپریشن ان کے اپنے وکلا کی نہیں تھی سپریم کورٹ میں، جب وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے، اور وہ جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا وہ پورا ملک تو کیا پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور الزام جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر، اور بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر۔ اپنے شعیب شاہین پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار نہیں کرتے، لطیف کھوسا پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار نہیں کرتے، لیکن چیف جسٹس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے، ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسا خوف کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم گئے، کیونکہ جو بویا وہ آج کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ یہ وہی الزامات ہیں، انہی کے اپنے دور میں اس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا، صحافیوں کو مارا جاتا تھا، صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھیں، اور جو ان کے خلاف بولتا تھا ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور ججز مینیج کیے جاتے تھے، بینچ مینیج کیے جاتے تھے، اپنے مخالفین کو جو نیب کسٹڈی میں زہر دی جاتی تھی۔
یہ سب کچھ ان کے اپنے دور میں ہوتا رہا ہے. یہ لا قانونیت، یہ جنگل کا قانون سب عمران خان کے ناک کے نیچے ہو رہا تھا. لیکن یہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے 3rd فلور پر کیا کر رہے تھے سب پتا ہے آپ کو. کن کن کے ساتھ. اللہ معاذ اللہ معاف کرے کہ بنی گالہ کے جانور بھی اس شخص کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتے. وہ جو یتیم بچوں کا آشیانہ کاشانہ ہاؤس، کاشانہ تھا یا آشیانہ تھا، اس کی بچیاں جس طرح لا کر عمران خان کی درندگی اور عمران خان کی جنسی حوث کے لیے ان کو لا کر قربان کی جاتی رہیں، ان کی زندگیاں جاتی رہیں. کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ یہ شرم بھی نہیں آتی آپ کو، آپ کی پارٹی کو. کل ان کو گالیاں دیتے، اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف کو گالی دیتے تھے. کس مطلب لب و لہجے میں آپ نے اپنے ہی ادارے کی توہین اور تضحیق نہیں کی. خیر، جو سچویشن تھی ناظرین میں نے آپ کو بتا دی کہ اسٹیبلشمنٹ جھک گئی، گر گئی، بیٹھ گئی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی. اب کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہمیں تھوڑا سا سہارا دے دو. عمران خان کو چھوڑو، وہ گیا، جیل میں پڑا ہوا ہے، ہمیں سہارا دے دو، ہمارے ساتھ بات کر لو، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ یار، ہماری سنو تو صحیح. مطلب کسی نہ کسی طریقے سے تو دل میں سافٹ کارنر لے آؤ. تو یہ صورتحال ہے. اور پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اب آپ کو پتا ہے. اور گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح بیرسٹر گوہر خان اور شیر افضل ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی دن ایک ہی وقت 2 پریس کانفرنسز ہوئی اور پھر ڈسپیوٹ سامنے ہیں کیونکہ پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے. خیر، اس پر میں بہت بات کروں گا تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.